مانچسٹر کے مقامی ہال میں معروف سماجی و کاروباری شخصیت نوشین ندیم اور ندیم مغل نے روایتی ملبوسات شلوار قمیض ڈیم وے کے رجحان کا پہلی بار مانچسٹر برطانیہ میں جینٹس فیشن شو منعقد کیا، جس میں برٹش پاکستانی نوجوانوں نے ریمپ پر کیٹ واک کے خوب جلوے بکھیرے۔ اس فیشن شو میں سماجی اور سیاسی شخصیات کے علاوہ بڑی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ مانچسٹر سے عارف چودھری کی بھیجی گئی اس رپورٹ کے مطابق مانچسٹر کے مقامی ہال میں معروف سماجی و کاروباری شخصیت نوشین ندیم اور ندیم مغل نے روایتی ملبوسات شلوار قمیض ڈیم وے کے رجحان کا پہلی بار مانچسٹر UK میں جینٹس فیشن شو منعقد کیا، جس میں برٹش پاکستانی نوجوانوں نے ریمپ پر کیٹ واک کے خوب جلوے بکھیرے۔ اس فیشن شو میں سماجی اور سیاسی شخصیات کے علاوہ بڑی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ مانچسٹر میں کورونا لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد سماجی، سیاسی و کاروباری سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ مانچسٹر ملٹی کلچر شہر ہے جہاں ہر رنگ و نسل اور مذہب کے افراد اپنی مرضی کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں۔ مانچسٹر میں بھی پاکستانی روایتی ملبوسات شلوار قمیض کا رجحان پروان چڑھ رہا ہے۔ مانچسٹر کی معروف سماجی و کاروباری شخصیت نوشین ندیم اور ندیم مغل نے روایتی ملبوسات شلوار قمیض کے رجحان کے پیش نظر ڈیم وے برانڈ کی لانچنگ تقریب منعقد کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستانی ثقافت اور روایتی ملبوسات شلوار قمیض کی تقریب میں میزبان نوشین ندیم نے کہا کہ میری کامیابی میں میرے ماں باپ میں سسرال فیملی کی دعاؤں اور میرے خاوند ندیم مغل کا ساتھ دینا ہے۔ اس سے زر مبادلہ کی صورت میں میرے ملک پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ سب کو اپنی روایات، اپنی تہذیب، اپنی ٹریڈیشنز کے قریب لائے گا۔ اس کے کپڑے ایسے ہیں کہ آپ سب کو پہن کے بہت خوشی محسوس ہوگی اور آپ اپنی ٹریڈیشنز کے پاس محسوس کریں گے۔ دوسری بنیادی بات، جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کل کی طرف ہم لوگ اپنی منی بھیجتے ہیں، اس کی اکانومی سے اسٹرانگ کر رہی ہے۔ تیسری بنیادی بات، ڈیم وے ایک ایسے افورڈیبل کپڑے لائے گا جو کہ ایک عام انسان بلا سوچے سمجھے، بلا جھجک اپنی کسی بھی اوکیزن کے لیے اسے بائی کر کے پہن سکتا ہے۔ اس کاروبار کو شروع کرنے میں قونصل جنرل طارق وزیر اور ٹریڈ اینڈ کمرشل سیکرٹری چودھری محمد اختر کی گائیڈ لائنز بھی شامل ہے۔ ندیم مغل کے علاوہ ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ محمد افضل خان، لارڈز واجد خان، ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ یاسمین قریشی، قونصل جنرل مانچسٹر طارق وزیر، ٹریڈ اینڈ کمرشل سیکرٹری چودھری محمد اختر، میئر روچڈیل عاصم رشید، سابق میئر اولڈہم عتیق الرحمان اور دیگر کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں پاکستانی ثقافت اور اپنے روایتی ملبوسات کو روشناس کرانا قابل تحسین ہے اور خاص طور پر شلوار قمیض مردوں کا پسندیدہ لباس ہے جو کہ برطانیہ میں اکثر پہنا جاتا ہے۔ پروگرام کی خاص بات، نوشین مغل کی جانب سے یوم پاکستان کی مناسبت سے پاکستانی جھنڈوں کے اور گلوکار شہریار کے گائے ہوئے مل نغموں کے ساتھ لوگوں کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ جیوے جیوے پاکستان کی دھن پر سب مہمانوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ ممتاز سماجی سیاسی شخصیت رضیہ چودھری، گلوکار افتخار ڈار اور مشہور کیمپیئر مارکس نثار نے پروگرام میں خصوصی شرکت کی۔ برطانوی معاشرے میں نوشین ندیم اور ندیم مغل کا پاکستانی روایتی ملبوسات اور پاکستانی ثقافت کو فروغ دینا قابل ستائش ہے۔ یہ لانچ ہے ڈیم وے مینس فیشن میں، انہوں نے بڑا زبردست یہ اپنا برانڈ متعارف کروایا۔ سر کو جو بھی طریقہ جس بھی طریقے سے کو متعارف کرائے، خاص طور پہ جو مردانہ پاکستانی فیشن ہے، شلوار کرتا ہمارا کلچر ہے، اس کو ان لوگوں نے بڑے زبردست طریقے سے یہ انٹروڈیوس کروایا۔ یہاں ایک بہت اچھا فنکشن ہو رہا ہے، تو اٹس گریٹ کہ ہمارے اس مانچسٹر کے اندر ہماری جو کمیونٹی ہے وہ کتنے محنت سے آگے بڑھ رہی ہیں بزنس میں بھی، اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ فیشن کے اندر بھی پرٹیکولرلی جینٹس فیشن جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آئی تھنک یہ یہاں کے لیے بھی اچھا ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ پاکستانی مجھے اس بات کا فخر ہے اور پراؤڈ ہے کہ ہمارے ایک بھائی نے یہاں پہ ہماری ٹریڈیشنل شلوار قمیض اور کرتا شلوار جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا۔ Brand was specially designed for the gentleman market. We see in a lot of fashion shows where the women fashion shows are. This is for men when شلوار قمیض۔ کہ نوشین صاحبہ نے یہ رینج لانچ کیا ہے جس کے مینس فیشن اینڈ اٹس فینٹاسٹک بیکاز ہمیں آدمی کو بھی اچھے کپڑے پہننے چاہیے، فیشنیبل کپڑے پہننے۔ صاحبہ میری سسٹر لا بہن جیسی ہے، آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف ہر اور اس کو سلوٹ پیش کرتی ہوں۔ اس نے جو سوچا وہی امپلیمنٹ کیا اور یہ اتنا گرینڈ شو کیا ہے۔ ویل ڈن۔ ناظرین، آپ کو لمحہ با لمحہ باخبر رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔